الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صدق الله مولانا العظيم معزز کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات نے سماعت کیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو ایک لکھودک میدان میں غیر زیرزرع میدان میں جہاں پر کوئی آبادی نہیں، کوئی کھیتی نہیں، نہ آدم زاد، وہاں پر ایسی جگہ اللہ کے سہارے چھوڑ کر کے چلے آئے تو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے ان کو پیشوا بنا دیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دن کے بعد حکم ملا کہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جائیں اور اپنے شیرخوار بیٹے سے ملے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتے ہیں تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، تیری کیا خواہش ہے؟ دیکھیے باپ بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے اور بیٹے سے معلوم کر رہا ہے کہ قال یا ابت افعل، تیری اس میں کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلتے ہیں اور جب لے کر کے میدان کی طرف جاتے ہیں جہاں قربان گاہ کی طرف، اور ان کو ذبح کرنے کے لیے ان کے حلقوم پر چھری چلاتے ہیں۔ چھری کا کام کاٹ دینا ہے، لیکن آج چھری چلنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذبح کرنے والا خلیل ہے اور ذبح ہونے والا بھی اللہ کا پیارا ہے۔ اب چھری کا کام کاٹ دینا ہے لیکن وہاں پر چھری چلتی نہیں، اس لیے اللہ کو تو آزمائش میں مبتلا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو تو صرف اپنے پیغمبر کا امتحان لینا تھا اور ساری دنیا کے لیے ان کو نمونہ اور پیشوا بنانا تھا کہ دیکھو جس طرح ہمارا خلیل ہمارے لیے اپنے بچی کی قربانی پیش کر سکتا ہے، اسی طریقے سے تم بھی ہمارے لیے اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دو تو ہم تمہارے لیے ساری دنیا کے لیے تم کو پیشوا اور رہنما بنا دیں گے۔ چھری چلتی نہیں، آسمان سے دمبا آتا ہے اور پھر دمبے کے اوپر چھری چلتی ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ وہ دمبا بنتا ہے۔ انہی کی یادگار میں ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں جتنی پریشانیاں آئیں، جتنی مصیبتیں آئیں، جتنی رکاوٹیں آئیں، لیکن تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے، تمام پریشانیوں کو حل کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے ہمہ وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ، اس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان دیا کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو آج آئیے ہم بھی تحیہ کریں کہ جو قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی دی تھی، اس سے واقعوں سے ہمیں یہ عبرت اور یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بھی ساری دنیا کا کفر ہمارے خلاف منڈائے اور ساری دنیا کی پریشانیاں اکٹھی ہو جائیں، لیکن ہمیں اللہ کے حکم میں ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں ہمیں جہاں تک بھی جو بھی قربانی دینی پڑے ہم اس قربانی دینے کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ تو اس لیے آئیے ہم تحیہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں گے اور آپ کی زندگی سے ہم عبرت حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے کہ جن اذیت کے ساتھ، جن تکالیف سے دوچار ہو کر کے اور جن پریشانیوں سے الجھ کر کے اور سارے کفر ان کے خلاف جب آ جاتا ہے اس سے وہ نمٹ کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی صرف اللہ کے حکم پر، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں کرتے ہیں اور بھروسہ اللہ پر کرتے ہیں اور پھر اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں کہ میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ہمارا دنیا کا ہر نیک کام وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے انسانیتوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہم جو بھی قربانی دے سکتے ہیں اس قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہم اپنی قوم کے لیے، ہم انسانیت کی فلاح اور بہبودی کے لیے جو بھی قربانی اللہ تعالیٰ ہم سے مانگے ہمیں اس قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور ساری دنیا کی انسانیت کی بھلائی کے لیے
ہم جو بھی کچھ کر سکتے ہیں، اس کے لیے جو بھی کچھ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں آگے آنا چاہیے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں ہم کسی اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بات کریں گے، اس لیے آپ حضرات ہماری ویڈیو کو سماعت کیجیے، دوسرے لوگوں کو تک شیئر کیجیے تاکہ ان کو صحیح معلومات حاصل ہو اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے ہم سبق حاصل کر کے اپنی مستقبل کی تعمیر کر سکیں اور اپنی ماضی کو دکھوں سے نکل سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی